بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی نصرت بالرعب مسیرۃ شہر الی آخر الحدیث۔ محترم حضرات، برادران اسلام، علماء کرام، ہماری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، بڑا پیارا ماحول ہے اور الحمدللہ کافی رات گزرنے کے باوجود بھی آپ حضرات کی توجہ، یکسوئی اور حسن استماع یعنی بہت جی لگا کے سننے کا انداز بہت ہی قابل مبارکباد ہے۔ سچائی یہ ہے کہ جب انسان کو اپنی ذمہ داری اور اپنے مقام کا احساس اور اندازہ اور دھیان ہوتا ہے تو اس کے لیے بڑی ذمہ داریاں اور بڑی مشکلات کا اٹھانا اور بہت کچھ دکھ جھیل لینا آسان ہوتا ہے۔ اسد مہتاب بھائی جو بھی ماں کی عظمت اور خدمت اور اولاد اور اہل خاندان کے لیے اس کی قربانیوں کا تذکرہ کر رہے تھے، کیوں ہے؟ ماں کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے کہ میرے اس دلارے کی راحت کا انتظام صرف میرے ذمہ ہے، صرف میرے ذمہ ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمٰن نے فرمایا ہے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ یعنی اہل ایمان کو یہ احساس ہونا چاہیے، ہر ایمان والے مرد کو، عورت کو، جوان کو، بوڑھے کو، بچے کو، ان پڑھ کو، پڑھے لکھے کو، عالم کو، غیر عالم کو، ہر برادری کے آدمی کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ آسمان کے نیچے اس روئے زمین پر اب اگر کہیں حق کی روشنی دنیا میں کسی کو نظر آ سکتی ہے تو ہمارے پکے ایمان اور عقیدے کی روشنی میں کیا صرف اللہ کے کلام کے ذریعے مل سکتی ہے۔ یہ یقین ہمارے ریشے ریشے میں سمایا ہونا چاہیے۔ اس لیے حالات چاہے جتنا دیگرگوں ہو جائیں، زمانہ لاکھ کروٹیں لے لے، دنیا شر اور آفتوں سے بھر جائے، اللہ کے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارت دی ہے، گارنٹی لی ہے، یقین دلایا ہے، بھروسہ دلایا ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دو چیزیں دنیا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، گارنٹی ہے کسی قیمت پر، کسی دور میں، کسی زمانے میں کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو جب تک ان دونوں چیزوں سے جڑے رہو گے، مضبوطی سے ان سے اپنے آپ کو باندھے رکھو گے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ باطل ہمیشہ سازشیں کرے گا، اس کے حصے میں سازشیں ہیں۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اللہ نے فرمایا تھا کچھ لوگوں کا نصیب ہے حق کا انکار، حق کو جھٹلانا، حق سے ٹکرانا، حق کو دبانے کی کوشش کرنا ہے۔ ایک جماعت ہمیشہ سے رہی ہے اور قیامت تک رہے گی، اس کا رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حق کا علم ہمیں اٹھائے رکھنے کی ضرورت ہے، حق کی شمع جلائے رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ اپنی ذمہ داری ماننے کی ضرورت ہے۔ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، حق کی کشتی چلانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ دنیا میں سچ ہمارے ذمہ ہے، ساری دنیا جھوٹ بولے ہماری ذمہ داری ہے، ہم اکیلے سچے رہیں گے۔ ساری دنیا خیانت کرے، ملاوٹ کرے، دھوکہ دے، مکر و فریب کرے، جال سازیاں کرے، ہمارے ذمہ ہے امانت، دیانت، سچائی، انصاف اور برابری۔ ہمارے لیے سونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ لوگ مبارکباد ہیں، ایک حدیث پاک سن لیجئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب ہمارے بیچ تشریف فرما ہوئے، قام فینا رسول اللہ بخمس، آپ نے ہمارے بیچ کھڑے ہو کر 5 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات، ان اللہ لا ینام، اللہ تعالیٰ سوتے نہیں۔ کیوں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی اس زمین و آسمان کے اکیلے مالک ہیں، وہی معبود ہیں، وہی پروردگار ہیں۔
وہی عبادت کے لائق ہیں، اور وہ ہمیشہ سے زندہ ہیں، ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور سارے نظام عالم کو، کائنات کو وہی سنبھال رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ وہ کیسے سو سکتے ہیں؟ وَلَا يَنبَغِي لَهُ أَن يَنَامَ، ان کی شان یہ نہیں ہے کہ کوئی سوئے گا۔ اسی لیے بھائیو، جو اللہ سے جتنا جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیند بھی اتنی ہی کم کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی نیند اتنی ہی کم کر دیتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات کہی ہے، شرط آدمیت نیست، یہ انسان ہونے کا انصاف نہیں ہے کہ مرغ تسبیح و خواہ و تو خاموش، کہ پرندے صبح کو چہچہا رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح، اللہ کی کبریائی اور عظمت کی گواہی دے رہا ہے۔ صبح کو پرندے چہچہاتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں آئینہ دکھاتے ہیں، غیرت دلاتے ہیں، ہمارے اندر کے ایمان کو جگا رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں شرط آدمیت نیست، آدم کی اولاد ہو، آدم اس روئے زمین کے پہلے پیغمبر ہیں، ان کی اولاد ہو، اور ان کی اولاد میں جو امام الانبیاء ہیں ان کی امت ہو۔ یہ تمہارا مقام اور تمہارا یہ طریقہ اور رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ پرندے تو اللہ کی تسبیح بیان کریں، صبح کو چہچہائیں، مرغ آواز دے، اور تم بستر میں غفلت کی اور بے ایمانی کی نیند سو رہے ہو۔ مرغ تسبیح و خواہ و تو خاموش، تو اللہ کی شان سونا نہیں ہے، اور جتنے اللہ والے ہیں اللہ ان کی نیند کم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی غفلت کی نیند سے محفوظ فرما دیں، ہمیں بیداری نصیب فرمائے۔ جب قوم صبح کو اللہ کی حضور میں بیداری کا ثبوت دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ باہر کے ماحول میں انہیں بیدار رکھتے ہیں، زندہ سلامت رکھتے ہیں، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت ہوتی ہے، ان کے سر بلند ہوتے ہیں۔ اور جب اپنی ذمہ داری اور اپنے مقام کو بھول کر سونے والے ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں پستی سے نکالنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تو بھائیو، ہمیں کسی اور تحقیق کی، دریافت کی، انکشاف کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے ہمیں 2 مضبوط ستون اور 2 مضبوط بنیادی پتھر عنایت فرمائے ہیں، اللہ کی کتاب اور اللہ کے حبیب کی سنت۔ اللہ کی کتاب اور اللہ کے حبیب کی سنت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے حبیب سے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ یاد رکھیے، اگر ایک بچہ اپنے بھائی کو دھکا دے دیتا ہے، تھپڑ مار دیتا ہے، کچھ چوٹ پہنچا دیتا ہے، تو اس زخمی کو، اس پیٹے ہوئے کو، اس رونے والے بچے کو باپ اور ماں اور گھر کے بڑے اٹھا لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کو سہارے کی، تسلی کی اور دلجوئی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب دشمنان اسلام نے اور رسول اللہ کے دشمنوں نے آپ کا مذاق اڑایا، آپ کی توہین کی، آپ کو طعنے دیے اور آپ کی نامرادی کے بارے میں بس زبانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں یہ پوری سورہ کوثر نازل فرما دی۔ اے ہمارے حبیب، ہم نے آپ کو ہر خیر سے نوازا ہے۔ دنیا میں آپ کے نام لیوا جتنے رہیں گے، دنیا میں کسی اور انسان کے اتنے نام لینے والے نہیں رہیں گے۔ اس وقت رات کے 12 بجنے والے ہیں، رات کے 12 بجنے والے ہیں۔ یقین کیجئے لاکھوں مسلمان گوشے تنہائی میں، خانقاہوں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، تعلیم گاہوں میں کتابیں پڑھ کر، کتابیں لکھ کر، زبان سے بیان کر کے لاکھوں مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان، آپ کی عظمت اور آپ کی رفعت اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کی پذیرائی اور آپ کے حق میں درود و سلام کے نذرانے جس کثرت کے ساتھ، جس تسلسل کے ساتھ آپ کی شان میں پیش ہو رہے ہیں، کوئی تصور نہیں ہو سکتا کہ کسی اور انسان کو یہ چیز نصیب ہو۔ تو فرمایا کہ آپ کی نیکیاں بے شمار ہیں، آپ کی حسنات بے شمار ہیں، دنیا میں کہیں خیر باقی ہے وہ آپ کی تعلیم کے صدقے میں ہے، آپ کی تعلیم کے صدقے میں ہے، آپ کی سنتوں کے صدقے میں ہے۔ آج اسلام کے دشمنوں کو اقرار ہے کہ انصاف اسلام میں ہے، رحم دلی اسلام میں ہے۔ دنیا میں جب مسلمانوں نے اسلامی نظام حکومت کو اپنایا تو دنیا کو فلاح و بہبود نصیب ہوئی، امن و راحت نصیب ہوئی۔ مسلمانوں نے جب اسلام سے روگردانی کر کے بددینی کی زندگی اختیار کی تو ظلم و جور کی نحوست سے حکومتیں بھی چھن گئیں اور
کایا پلٹ ہو گئی، ان کا عروج زوال سے تبدیل ہو گیا۔ تو بہرحال دنیا میں انصاف کیا ہے؟ اسلام کے ذریعے ملتا ہے۔ اللہ نے آپ کو ہر خیر سے نوازا، جتنا آپ کے چاہنے والے، ماننے والے، آپ کے شان میں درود و سلام پڑھنے والے، اور آپ کے کلام اور آپ کے پیغام کو دنیا میں لے کے چلنے والے۔ یاد رکھیے کہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے جو بول ہیں، جن کو ہم حدیث کہتے ہیں، لاکھوں کتابیں احادیث مبارکہ کی دنیا کی ہر زبان میں آج آپ کو ملیں گی، ہر زبان میں ملیں گی۔ دنیا کے کسی انسان کی زبان سے نکلے ہوئے بول کو وہ قیمت، وہ عظمت اور وہ احترام نہیں ملا جو آپ کے کلام کو اللہ نے عطا فرمایا، حدیث پاک کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے حبیب، جو دشمن مذاق اڑا رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں اور آپ کی شان میں بدزبانیاں کر رہے ہیں، اور ایک جو حادثہ ہوا کہ آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، اس پر خوشیاں منا رہے ہیں، ان جاہلوں اور ان بے ایمانوں کی طرف آپ دھیان مت کیجیے، ہماری نوازشات پر نظر کیجیے کہ ہم نے آپ کو کتنا نوازا ہے، حوض کوثر عطا فرمایا ہے، حوض کوثر عطا فرمایا ہے، ہر خیر سے نوازا ہے۔ اب جب انعامات بہت ہیں تو شکر گزاری بھی خوب ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا فصل لربک وانحر، جب آپ پر انعامات کی بارش ہے، نوازشات کی بارش ہے، احسانات کی بارش ہے، تو آپ بھی سراپا شکر بن جائیے، سراپا شکر بن جائیے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ نماز میں شکر کی ساری شکلیں موجود ہیں۔ جب کوئی کسی کے احسان کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، اپنی شکر گزاری کا اظہار کرنا چاہتا ہے، تو کیا ہے؟ ہاتھ جوڑتا ہے نا بھائی، ہاتھ جوڑتا ہے، ہاتھ باندھ کے نماز میں کھڑا ہونا شکر گزاری کا، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کا اظہار ہے۔ پھر جھک جانا، پھر اپنا ماتھا ٹیک دینا، پیشانی زمین پہ رکھ دینا، یہ اس عاجزی اور شکر گزاری کی انتہا ہے۔ اور جب بندہ شکر گزاری اور عاجزی کی انتہا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکرام اور اعزاز کی انتہا ہو جاتی ہے۔ کیا کہا گیا؟ الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز ایمان والوں کی معراج ہے۔ جب بندہ اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے تو اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، کہ بندہ جب پیشانی زمین پہ رکھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو اللہ سے بے حد قریب ہوتا ہے، اللہ سے بے حد قریب ہوتا ہے، یعنی اس کو آخری درجے کی معراج اور اس کو عروج اور بلندی نصیب ہوتی ہے۔ تو بھائیو، اللہ کی طرف سے جو انعامات ہیں ان کی شکر گزاری کیا ہے؟ نماز یہ جسمانی عبادت ہے۔ اب جسمانی جتنی عبادتیں ہیں وہ سب نماز کے ساتھ آ گئیں، اور فرمایا کہ جو مال مالک نے دیا ہے اس کو ان کی خوشی میں خرچ کرنا یہ بھی شکر گزاری ہے۔ اب اونٹ قربان کرو، عام قربانیاں کرو، یعنی اپنا مال اس مالک کی خوشی کے لیے خرچ کرو۔ اللہ تعالی ہمیں جسمانی عبادتیں، مالی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا خوب حوصلہ نصیب فرمائے، خوب حوصلہ نصیب فرمائے۔ تو بھائیو، یہ اونٹ کی قربانی کرنا یعنی اللہ کے راستے میں مال خوب خرچ کرنا، یہ اللہ کا مطالبہ ہے اور شکر گزاری کا تقاضا ہے، شکر گزاری کا تقاضا ہے۔ اللہ کے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں آپ کو احسان، سخاوت، دوسروں پر خرچ کرنا، دوسروں کا جی خوش کرنا، دوسروں کی ضرورت پوری کرنا، یہ پیغام بالکل آپ کو نمایاں چھایا ہوا نظر آتا ہے۔ جب آپ مدینہ پاک پہلے تشریف لائے تو سب سے پہلا جو پیغام آپ نے لوگوں کو دیا، کیا دیا؟ ایھا الناس اطعموا الطعام، افشوا السلام، سلام عام کرو، کھانا کھلاؤ، صلوا الارحام، رشتے جوڑو، اور اخلاص کے ساتھ بہت ہی چھپا کر کے کچھ خاص عبادتیں، راز و نیاز والی رات کی عبادتیں، تہجد جسے کہتے ہیں، وہ کرو۔ تب پھر کیا ہوگا؟ جب اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ، پوری رازداری کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو گے اور بندوں کی خدمت کرو گے تو اللہ کی جنت تمہارا استقبال کرے گی۔ تدخلوا الجنت بسلام، تدخلوا الجنت بسلام۔ تو بھائیو، اللہ کی بندگی کے بغیر ہم اگر بندے نہیں بنیں گے تو گندے ہو جائیں گے۔ یا تو انسان سراپا بندہ بنے
اور اگر بندہ نہیں بنے گا تو پھر وہ گندا ہو جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں اگر قبولیت نہیں ملے گی تو پھر کہیں نہیں ملے گی, پھر کہیں نہیں ملے گی. تو انشاءاللہ ہم لوگ بالکل جب تک زندہ ہیں, زندہ رہنا نہیں ضروری ہے, بندہ بن کے جینا ضروری ہے, بندہ بن کے جینا ضروری ہے. میں نے ابھی دوپہر میں حدیث پاک سنائی تھی مدرسہ سراج العلوم مڑھا راجہ میں. وہ حدیث پاک ہم سب کو ہر دم یاد رہنی چاہیے. اللہ کے حبیب نے ہمیں دعا سکھائی ہے اور ہر ایمان والے کو یہ دعا کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارا ہر دن ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنے, ہمارا ہر دن ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنے اور ہر دن ہمارا فتنوں سے محفوظ رہے. اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی, یا اللہ جب تک دنیا میں جینا باعث خیر ہو تب تک زندہ رکھیے, اور جب دنیا میں جینا باعث خیر نہ رہے, فتنوں میں پڑ جانے کا خطرہ ہو, بدعملی کا خطرہ ہو, بے ایمانی کا خطرہ ہو, اپنا دین ایمان گنوا دینے کا نعوذ باللہ خطرہ ہو, تو یا اللہ اس زندگی سے بچا لیجیے, ایسی زندگی نصیب نہ فرمائیے. تو بھائیو, ہم پیٹ پالنے کے لیے زندہ نہیں ہیں, ہم حق کے علم بردار ہیں, ہم کشتی حق کا سہارا ہیں. اگر ہم خود باطل میں ڈوب گئے, باطل پرست ہو گئے, باطل سے لذت لینے والے ہو گئے, حرام مال کھا کے خوش رہنے والے ہو گئے, حرام کاری کر کے مزہ لینے والے ہو گئے, تو سمجھیے کہ ہم نے اپنے آپ کو گنوا دیا, اپنے آپ کو برباد کر دیا. اس لیے بھائیو, ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ و رسول نے جو ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائی ہے انشاءاللہ اس پر گامزن رہنا ہے. کیا؟ اللہ کی عبادت اور بندوں کی خدمت, اللہ کی عبادت اور بندوں کی خدمت. ہمیں خدمت سکھائی گئی, ہمیں اکرام سکھایا گیا, ہمیں احسان سکھایا گیا, ہمیں انصاف سکھایا گیا, ہمیں دوسروں کو دینا جود و کرم سکھایا گیا. اب کتنی شرم کی بات ہے اور ڈوب مرنے کی بات ہے کہ آج مسلمان بہت ہی ڈھٹائی کے ساتھ بے ایمانی, تمام صلاحیتیں خرچ کر کے بے ایمانی پہ ایک دم کھوٹا گاڑ دیتا ہے. اگر دماغ میں کچھ فطور آ گیا, کوئی گندی چیز آ گئی تو استغفر اللہ کہہ کے دامن بچاتا نہیں, تو اپنے دوست احباب, اپنی پوری جماعت, پورا گروپ شامل کر کے اس حرام دعوے کو ثابت کرنے کے لیے سارا سورس, سارا پاور اور ساری صلاحیت لگا دیتا ہے. اور کتنی شرم کی بات ہے کہ اس حرام کے پا جانے پر خوشی مناتا ہے. بہت خطرے کی بات ہے. حرام پر خوش ہونا, حرام لذت لے کے خوشی منانا, یہ سمجھیے دل کے مر جانے کی نشانی, دل کے مر جانے کی نشانی. ہماری ماں بہنیں بھی سن لیں بھائی, ہماری ماں بہنیں بھی کان کھول کے سنیں. جیسے ہماری پلیٹ میں کوئی کیڑا گر جائے, مکھی گر جائے, کوئی تنکا گر جائے تو ناگواری کے ساتھ نکال کے پھر ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. غیرت مند ہماری ماں بہنیں اگر اچانک کوئی سامنے آ جاتا تو جلدی سے بالکل چونک کر کے کہاں چہرہ چھپا لیتی تھی. یعنی بے پردگی سے ایک ناگواری ہو, بے پردگی سے ایک بے چینی ہو, بے پردگی سے ایک ان کو تکلیف ہو, کراہیت ہو. اور اگر بے پردگی اچھی لگنے لگے, غیروں کے ساتھ میل جول اچھا لگنے لگے, تو یہ ایمان پہ بہت بڑے خطرے کی نشانی ہے. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ ایمان کی پہچان کیا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اذا سرت کا حسنتو کا وسعت کا سیئتو کا فانت مومن, کہ جب تمہیں نیکی اچھی لگنے لگے, نیکی کر کے خوشی ہو اور گناہ سے رنج ہو, تو تم ایمان والے ہو. بھائیو, اگر اللہ کے حبیب کی یہی ایک بات ہمیں یاد آ جائے, ہم اپنا جائزہ لیں. اگر ہم کو بھوک نہیں لگتی تو ہم پریشان ہوتے ہیں, دوائیں کھانا شروع کر دیتے ہیں, تمام ٹیسٹ کراتے ہیں کہ بھوک نہیں لگ رہی ہے. یہ بھوک نہ لگنا بیماری کی پہچان ہے. تو ایمان کی کمزوری کی پہچان بتائی گئی کہ نیکی سے خوشی نہ ہو اور گناہ سے رنج نہ ہو. اگر ہم فجر میں اٹھ گئے تو خوش ہوں اور سو گئے تو خود اپنے اوپر ہم کو ملامت کرنی چاہیے. اگر ہم حق گواہی دے دیں تو خوش ہوں
اور اگر ناحق گواہی دے دیں تو جرمانہ اپنے اوپر مقرر کریں کہ ہم ایک مجرم ہیں اور ہم نے ایک جرم کیا، گناہ کیا۔ ہماری ماں بہنیں پردہ کر کے خوش ہوں اور بے پردگی سے انہیں رنج ہو، بے پردگی سے رنج ہو۔ بات سمجھے بھائیو؟ تو ہمیں جو دین دیا گیا ہے، ہمیں جو مقام دیا گیا ہے، وہ جب ہم اپنا لیں گے تو اللہ کی طرف سے پھر ضمانتیں ہیں، اللہ کی طرف سے گارنٹیاں ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، جو آپ سے جلنے والے ہیں وہ بے نشان ہوں گے، وہ ناپید ہوں گے، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ یعنی جنہوں نے یہ کہا کہ آپ کے صاحبزادے انتقال کر گئے، اب کوئی نرینہ اولاد، کوئی بیٹا نہیں بچا ہے، ان کے بعد ان کا نام نشان ختم ہو جائے گا، ہم لوگ چھٹی پا جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش سے ان بے ایمانوں کو جواب بھیجا کہ نہیں، آپ کا نام اور آپ کا پیغام اور آپ کا فرمان اور آپ کے چاہنے والے اور آپ کے ایک ایک اشارے پر جان دینے والے قیامت تک ان گنت دنیا میں بھرے پڑے رہیں گے۔ جو آپ کے دشمن ہیں وہ بے نشان ہوں گے۔ چنانچہ اگر یہی واقعہ نہ ہوتا، اس واقعے کے بہانے ان کا تذکرہ نہ آتا، تو دنیا ان کے نام کو بھولا چکی ہے، ان کے نام، ان کے تذکرے پر ہزاروں ٹن گرد پڑ چکی ہے بھائیوں۔ اس لیے مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آپ کے پیغام کا دشمن ہے، چاہے وہ نام کا مسلمان بھی ہو، وہ برباد ہو کے رہے گا۔ عرب حکمرانوں کو کہتے تھے کہ تم تم دین کے پیغام حق کو برداشت نہیں کر رہے ہو، تم باطل کے ایجنٹ بن گئے ہو، تم باطل طاقتوں کے ایجنٹ اور غلام اور ان کے آلے کار ہو، تم ان کے گماشتے ہو، تم ان کے چیلے بن گئے ہو، تمہارے بھی نام عزت اور اقبال نہیں رہے گا، بربادی تمہارے بھی نام رہے گی۔ لہذا بھائیو یاد رکھیے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں امت کو بہت خیر سے نوازا ہے، بہت خیر سے نوازا ہے۔ ہمیں اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا، میں چند مثالیں دے دوں حدیث پاک کی روشنی میں، وقت کے اندر بات ختم کریں گے، 12 کے اندر انشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا مجھے 5 خوبیوں سے نوازا گیا جو کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ نصرت برا بمسیرۃ شہر، جتنی دور ایک مہینے میں چل کے کوئی آدمی پہنچ سکتا ہے، اتنی دوری پر کوئی رہتا تھا تب بھی میرا روب پڑتا تھا، میرا خوف اس کے اوپر جو ہے سوار ہوتا تھا۔ تو یہ آپ کو اللہ نے خصوصیت عطا فرمائی کہ بہت دور سے بھی دشمن آپ کے نام سے اور آپ کی شخصیت سے مروب رہتے تھے۔ آپ کے صدقے میں آپ کے غلاموں کو بھی اللہ نے حیثیت عطا فرمائی، حضرت عمر فاروق ہوں یا بعد کے جو اہل حق پرست حکمراں ہوں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی رعب و جلال عطا فرمایا۔ اور آج بھی اگر کوئی تقوی سے، ایمانداری سے اور سچائی کے ساتھ رہتا ہے تو فاسق و فاجر اس کے سامنے آنکھ نہیں ملا پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی میں، حق پرستی میں ایک رعب رکھا ہے۔ اور آپ نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، یاد رکھیے بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خصوصیت عطا فرمائی، یہ خاص امتیاز اور مقام عطا فرمایا کہ آپ فرماتے میرے لیے مسجد کو میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ پہلی قومیں اور پہلے جو ادیان تھے، مذاہب تھے، ان میں عبادت کے لیے خاص جگہ مقرر تھی، عبادت وہیں ہو سکتی تھی، عبادت خانوں میں ہی عبادت ہو سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو، پیغمبر اسلام کو یہ خصوصیت بخشی کہ اللہ ہر جگہ ہیں، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں تم ہو وہیں اللہ ہیں۔ جہاں موقع ملے، کھیت میں، کھلیان میں، مکان میں، راستے میں، جہاں ہو اللہ کا نام لے لو، اللہ ہر جگہ ہے۔ اور اگر تم پانی نہیں پا رہے ہو یا پانی نقصان کر رہا ہے تو وضو اور غسل کے بدلے تیمم کر لو۔ مٹی جو دیکھنے میں آدمی کو گندا کرنے والی ہے، وہ تیمم کے موقع پر پاک کرنے والی اللہ نے بنا دیا۔ یہ اللہ کے حبیب کی خصوصیت ہے، وہ ہم کو ملی کہ نہیں ملی بھائی؟ امت کو بھی ملی کہ نہیں ملی؟ اور فرمایا احلت لی الغنائم، اور امتوں میں اگر دشمنوں سے جائز لڑائی کے موقع پر بھی مال غنیمت ملتا تھا تو ان کے لیے استعمال حلال نہیں تھا، بلکہ اگر آسمان سے آگ آتی جلا دیتی تو پہچان ہوتی کہ ہاں یہ جہاد، ان کا یہ عمل قبول ہو گیا، اللہ کے وہاں یہ قبول ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی برکت سے آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے مال غنیمت کو حلال فرمایا۔ اور بھائیو ایک مرحلہ آنے والا ہے
جب یہ دنیا ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے گی اور تمام انسانیت محشر میں اکٹھا ہوگی اور سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے اور کسی کو اللہ کی بارگاہ میں بات کرنے کی جرات نہیں ہوگی، سارے انسان اکٹھا ہو کر کے آدم علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، سارے انبیاء کے پاس جائیں گے کہ آپ اتنے بڑے پیغمبر ہیں، اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں اور حساب کتاب شروع ہو جائے۔ کوئی نبی ہمت نہیں کرے گا، اللہ کے جلال کو دیکھ کر کے کوئی وہاں ہمت نہیں کرے گا۔ آپ فرمائیں گے انا لہا، اللہ نے مجھے یہ عزت بخشی ہے، میں اس شفاعت کے لائق ہوں اور میں شفاعت کروں گا۔ پھر آپ سر سجدے میں رکھ دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بے مثال حمد و ثنا فرمائیں گے، اللہ کو پیار آئے گا۔ اللہ فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک، اے میرے پیارے پیغمبر سر اٹھائیے، سل توتا، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، اشفع تشفع، آپ شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ تو بھائیو، آپ کو جو خصوصیت آپ نے بخشی ہے، ہمارا حصہ لگا کہ نہیں لگا؟ ہمارا حصہ لگا بھائی اس میں۔ اس لیے آپ کی غلامی آزادی کی سند ہے، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی۔ جو آپ کا غلام بن گیا وہ دنیا سے، دنیا کے فتنوں سے، دنیا کے تمام مکر و فریب سے اور دنیا کے تمام جرائم سے آزاد ہو گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور مرضیات کی ایک بہت ہی پاکیزہ وادی میں پہنچ گیا، جہاں روحانیت ہے، جہاں ہر طرح کی خیر ہے۔ تو فرمایا کہ شفاعت کا مجھے مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور آپ عالمگیر نبی ہیں، آپ عالمگیر نبی ہیں، آپ کی کتاب عالمگیر ہے، اور آپ کی امت بھی کیا عالمی امت ہے۔ ہمارے وہاں ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز کو یہاں کا مفتی حلال کہہ دے اور سعودیہ کا اسے حرام کہہ دے، یا وہاں کا حرام کہہ دے یہاں کا حلال کہہ دے۔ اس میں سے ایک ہی حق پر ہوگا اور ایک باطل پر ہوگا۔ کتاب عالمگیر ہے، پیغمبر عالمگیر ہیں، اور امت بھی کیا ہے؟ عالمگیر ہے۔ وہ امت بھی عالمگیر ہے۔ اگر سعودی میں، اگر افریقہ میں، اگر امریکہ میں اسلام کے بارے میں کوئی ایک سطر لکھی جاتی ہے، پوری امت اس میں شریک ہے۔ یہاں جو ہمارا بیان ہو رہا ہے، ہم جو کہہ سن رہے ہیں، پوری امت اس میں شریک ہے۔ ربنا آتینا فی الدنیا ہم جب پڑھتے ہیں، پوری امت شریک ہے نا مولانا؟ ربنا ظلمنا انفسنا دعا پڑھتے ہیں، پوری امت شریک ہے نا بھائی؟ جب ہم جنازے میں دعا پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ جنازے میں دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا۔ یا اللہ، ہم دعا مانگنے صرف اس ایک مردے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ تو ایک موقع ہے، ایک ذریعہ، ایک بہانہ ہے۔ یا اللہ، ہمارے زندوں کو بخش دیجئے، ہمارے مردوں کو بخش دیجئے، ہمارے بڑوں کو، ہمارے چھوٹوں کو، ہمارے مردوں کو، ہماری عورتوں کو، اور ہم میں سے ہر ایک کو۔ اور پھر یہ مانگا جاتا ہے یا اللہ، اللہم من احییتہ منا فاحی الاسلام، اللہ جب تک ہم زندہ رہیں اور جب تک آپ ہم کو زندہ رکھیے، حیات دیجئے، مان کر جینے والا بنائیے۔ اسلام مان کر چلنا، اور مسلمان مان کر چلنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان چنا ہے، اور مسلمان کے معنی خوشی خوشی ماننے والا۔ تو بھائیو، اگر ہم خوشی خوشی مان رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو مانے بھی اور اس پر خوش رہیں۔ ہماری جو نیک سیرت خواتین ہیں، جب کھانا بنا کے گھر والوں کو کھلا دیتی ہیں، ان کو ایک خوشی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ وہ چار بات سناتی نہیں، وہ خوشی ہوتی ہے کہ اچھے اچھے سے لوگوں نے ماشاءاللہ پسند کر کے کھا لیا۔ تو فرماتے ہیں اللہ کا حکم مانو خوشی خوشی، تب تم مسلمان ہو، ورنہ اپنے نام سے خود ہی تم اس لقب کو ختم کر رہے ہو۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بھائیو، اللہ کے حبیب کے صدقے میں ہمیں عالمگیر کتاب ملی ہے، عالمگیر دین ملا ہے، زمین سے آسمان تک، عرش سے فرش تک، اور اولین و آخرین جتنے حق پر چلے ہیں اور حق پر چلنے والے ہیں اور آئندہ قیامت تک چلیں گے، اس اہل حق کی جماعت کا ہم فرد ہیں، اس اہل حق کی جماعت کا ہم فرد ہیں۔ جتنے لوگ سچ بولے ہیں اور بول رہے ہیں اور آئندہ بولیں گے، جتنے لوگ اللہ کی بندگی کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، آئندہ کریں گے، جتنے لوگ دین کی محنت کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، آئندہ کریں گے، جتنے لوگ حق کے لیے کوئی بھی کوشش، محنت، جافشانی، جد و جہد، جان مال کی قربانی دے رہے ہیں، دے چکے ہیں، دے رہے ہیں، آئندہ دیں گے، ہم اس جماعت کا ایک فرد ہیں، ہم اس جماعت کا فرد ہیں۔ رمضان شریف آئے گا، ہم کو روزہ بھی انشاءاللہ رکھنا ہے،
قرآن پاک کو خوب ادب، تعظیم، احترام سے پڑھنا ہے، بچوں کو حوصلہ دلانا ہے۔ مولانا حسان صاحب کے بھائی مولانا سفیان صاحب قاسمی دامت برکاتہم ہم لوگوں کے بچپن کے بہت مہربان دوست رہے ہیں، عمر میں بڑے تھے اور بہت بھائی کی طرح جو ہے تربیت کرتے تھے۔ وہ اپنے گھر میں اپنے بچیوں کو انعام دیتے ہیں کہ تم نے 3 قرآن پڑھا تمہارا اتنا انعام ہے، تم نے 5 پڑھا تمہارا اتنا انعام ہے۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ کام لینے کے طریقے ہیں۔ پیسہ تو گھر ہی میں ہے، پیسہ تو گھر ہی میں اللہ نے دیا ہے، تو اس کو اس طریقے سے آدمی جو ہے استعمال کرے۔ اللہ کا کلام جب بندے کی زبان سے نکلتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ بن جاتا ہے۔ وہ کلام اللہ کا ہے، اللہ کی صفت ہے، وہ اللہ کی بولی ہے، اور جب بندے کی زبان سے نکلتا ہے تو بندہ اس وقت کیا ہے؟ وہ اللہ کی بولی بولتا ہے، اللہ کا نمائندہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ خود اسے سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود اسے سنتے ہیں۔ تو اللہ کا کلام یہ اس روئے زمین پر اللہ کی ایک رسی ہے جو لٹکائی گئی ہے، ہم اسے پکڑیں گے انشاءاللہ اللہ تک پہنچیں گے، اللہ تک پہنچیں گے۔ ہمارے بڑوں نے ایک ایک آیت پر پوری پوری رات گزاری ہے، ایک ایک آیت پر پوری پوری رات گزاری ہے۔ حضرت اسماء ایک صحابی ہیں، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ، پوری رات ایک آیت پڑھتے رہے، بس اسی کا ترجمہ سنا کے بعد ختم کر دوں۔ پوری رات ایک آیت پڑھتے رہے، کیا؟ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اچھا یہ بتاؤ، 2 ساتھی ہم لوگ ہوں، سائیکل پہ چل رہے ہیں، چند سالوں کے بعد ایک آدمی 20 لاکھ کی گاڑی پہ چل رہا ہے اور دوسرا سائیکل پہ رہ گیا، تو دیکھ کے للچاتا کہ نہیں؟ خیال آتا ہے نا کہ ہم تو وہی رہ گئے اور یہ کتنے آگے نکل گیا، یہ کتنے آگے نکل گیا۔ فرماتے ہیں کہ اگر ایک بے نمازی اور ایک رہ گیا اور ایک نمازی بن گیا، ایک بے ایمان بدکار رہ گیا اور دوسرا نیکوکار بن گیا، اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہم بربادی کے راستے پر ہیں اور وہ کامیابی کے راستے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی سبق دے رہے ہیں، کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں، کفر، شرک، فسق و فجور اور جرائم کر رہے ہیں، وہ یہ مان کے بیٹھے ہیں کہ ہم ان کو وہ مقام دیں گے جو ایمان والوں کا اور نیک عمل والوں کا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ سا ما یحکمون، بئس ما یحکمون، یہ بڑے برے فیصلے ہیں، بڑی بری سوچ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی سمجھ عطا فرمائے، ایمانی نورانی اسلامی سمجھ عطا فرمائے، اور دین کی محنت کر کے ہم کو خوش ہونے والا بنائے، دین پر خرچ کر کے خوش ہونے والا بنائے، اور اپنی نسلوں کی، اپنے خاندان کی اور اپنے معاشرے کی اچھی تربیت کرنے والا بنائے، اور اس مجلس کے منعقد کرنے والوں کو، حصہ لینے والوں کو، اور اب تک بڑی قربانی کے ساتھ بیٹھنے والوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کو بے حد قبول فرمائے، غلطیوں کو معاف فرمائے، اور آئندہ بھی اور عزم و حوصلے کے ساتھ ہر خیر میں ہمیں حصہ لینے کا جذبہ عطا فرمائے، ہر خیر میں۔